أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگان دین، پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک خاص واقعے کی طرف جو آیات بیان کی جا رہی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک وہ جماعت بلکہ ایک وہ لوگ جو کئی ہزاروں کی تعداد پر مشتمل تھے، ان کے گاؤں میں بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کا حکم یہ تھا کہ جہاں بیماری پھیل جاتی ہے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، جو بھی اچھا ہو یا برا، بیماری آئے یا نہ آئے، لیکن آدمی کو اسی گاؤں میں رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کسی کو بھی موت دیتے ہیں، سبب کچھ بھی بنا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ بیمار رہتے ہیں برسوں برس تک، لیکن موت نہیں آتی ہے. ایک وہ نوجوان چلتا پھرتا ہوتا ہے، اچانک اس کی موت آ جاتی ہے، لوگ اس کی موت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کم من فتن امسا واصبح ضاحکا وفی الغیب تنسج اکفانہ وهو لا یدری. کتنے ایسے نوجوان ہیں صبح و شام ہنسی مذاق میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کا کفن سل کر بازار میں آ چکا ہے. ان کا کفن سل کر بازار میں آ چکا ہے، لیکن وہ ہنسی خوشی میں مشغول ہیں، ہنسی خوشی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. اور آگے کہتا ہے کتنے ایسے لوگ وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ بِغَيْرِ عِلَّةٍ، کتنے تندرست جوان بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی بیماری کے چلے گئے. وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، کتنے بیمار برسوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، موت کی تلاش میں ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن موت نہیں آتی. تو موت اس کے وقت پر آتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، اللہ موت دیتے ہیں. لیکن جس گاؤں کے اندر ایسی بیماری، جو بیماری آدمی کو ہلاک کرتی ہے، جب وہ پھیلنے لگتی ہے تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے. اور باہر والوں کو حکم یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے تو وہاں اس گاؤں میں جانا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جائے گا وہاں اس زمین میں اس کی موت لکھی ہوئی ہوگی، تو وہ کیا بولے گا کہ میں وہاں جانے سے مر گیا، وہاں جانے سے مجھے بیماری لگی، حالانکہ بیماری جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب یہ لوگ جب بیماری پھیلی تو ہزاروں کی تعداد میں نکلے، دو پہاڑوں کے بیچ میں بڑا میدان تھا، وہاں جا کر بس گئے.
اور اللہ نے چند ہی دنوں کے بعد 2 فرشتوں کو بھیجا. انہوں نے ان پہاڑوں پر کھڑے ہو کر آواز لگائی. اس آواز کو سن کر وہ سارے کے سارے مر گئے. بہت زمانہ گزر گیا، اتنے لوگوں کو کون کفن دفن کرے گا؟ آس پاس کے لوگ آئے، دیکھا اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے پڑے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے اس علاقے کو جہاں وہ لوگ مرے ہوئے تھے باؤنڈری بنا دی، حظیرہ باؤنڈری بنا دی. تو پھر جو ہے ان کے جسم گلے سڑے اور مٹی ہو گئے، ان کی ہڈیاں رہ گئی. اب حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا ادھر سے، انہوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے بتایا. تو اللہ نے ان سے کہا کہ اب تم پکارو. اب وہ گوشت کو انہوں نے ان ہڈیوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے ہڈیوں تم گوشت پہن لو. پھر گوشت کو خطاب کر کے کہا کہ اے گوشت تم جو ہے تمہارے جسم کے اندر جو کچھ تھا، رگیں، خون اور جو ہے جسم کے اعضاء جوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ، اور اسی طرح چمڑے تم سارے کے سارے پہن لو. پھر دیکھتے کہ دیکھتے جسم پر گوشت جمتا گیا، چمڑا آتا گیا. پھر اللہ نے روحوں کو پکارا کہ تم روح کو پکارو. انہوں نے ساری کی ساری روحوں کو پکارا. ان ہزاروں کی تعداد میں ہر ایک کے جسم میں روحیں داخل ہوتی چلی گئی اور وہ سبحان اللہ کہہ کر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ہاں، یہ واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دیکھو کیا نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت سے بچنے کے لیے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کون بچ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان سے کہا موتو، وہ لوگ کہ بھئی مر جاؤ، سارے کے سارے مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. اللہ رب العزت لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. آگے اللہ رب العزت نے پچھلی مجلس میں جو آیتیں پڑھی گئی اس میں ایک بات یہ بیان فرمایا کہ دیکھو کون ہے اللہ کو قرض دینے والا. اللہ کو قرض حسنہ یعنی اللہ کو کوئی چیز دے دے اور اس کا بدلہ اللہ کب دیں گے؟ آخرت میں دیں گے. یہ آیت نازل ہوئی. ایک صحابی جن کے پاس دو باغ تھے کھجور کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لا کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اللہ کو دونوں باغ قرض دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، ایک باغ رکھ لو. تو انہوں نے کہا جو بہترین باغ ہے، جس باغ میں 600 درخت لگے ہوئے ہیں کھجور کے، وہ درخت میں اللہ کے نام میں دیتا ہوں. تو انہوں نے وہ اللہ کے نام پر دے دیا. حتیٰ کہ اس باغ میں گئے، بچے بیٹھے ہوئے تھے، بیوی بیٹھی ہوئی تھی. ان سے کہا کہ بھئی یہ اب ہمارا نہیں رہا، یہ اب ہمارا نہیں ہے، اب تم یہاں سے نکلو. تو ان کا سننا تھا اللہ کا یہ ہو گیا، باغ یہ تم نے اللہ کو دے دیا. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے ان کے منہ میں جو کھجوریں تھیں، درختوں پر جو کھجور تھے، سامنے جو کھجور تھے وہ نہیں، ان کے زبان میں جو کھجور چلے گئے تھے ان کھجوروں کو تک انہوں نے نکال کر رکھ دیا کہ اب یہ چیز ہماری نہیں ہے، اب یہ اللہ کی، اللہ سے بدلا لیں گے. اب جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں. الم ترا، آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی، من بعد موسیٰ. اب یہ جماعت نے اپنے وقت کے نبی سے ایک بات کہی. کیا کہا انہوں نے؟ اذ قالوا، جبکہ اس جماعت نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ایک بادشاہ. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں اس بادشاہ کو لے کر دشمنوں سے لڑیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہر زمانے میں یہی رہا ہے، جنہوں نے بھی اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کا نقصان پہنچایا، اللہ کا حکم یہی تھا کہ ان کے خلاف لڑائی لڑی جائے، جہاد کیا جائے. اب اس میں جہاد میں لوگ مارے بھی جاتے، لیکن اللہ رب العزت ایمان والوں کو کامیاب کرتے تھے. تو ان کا کہنا تھا. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال،
اب نبی کہہ رہے ہیں، وہ نبی کون تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ نبی حضرت شمویل علیہ السلام تھے۔ شمویل علیہ السلام، بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں، شمیل پکارتے ہیں، شمویل ہے وہ، شین میم واو کے ساتھ آنا چاہیے، شمویل علیہ السلام۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کیا امید ہے کہ اگر ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، لڑائی تم پر فرض کر دی جائے، اللہ تو قاتلو، تم لڑ نہ سکو، جان لڑنا کوئی معمولی بات ہے، جان حوالے کرنا، جان کو دشمن کے سامنے ڈالنا اور دشمن کو مارنا، وہ تم کو مارے گا، اس کے مار کو بچانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ کیا امید ہے ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال جہاد فرض کر دیا جائے، اللہ تو قاتلو، اب تو فرض نہیں ہے، اگر فرض ہو جائے تو پھر تم پلٹ کر بیٹھ جاؤ گے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وما لنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیوں نہیں اللہ کے راہ میں قتال کریں گے؟ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم کیوں اللہ کے راہ میں جہاد اور قتال نہیں کریں گے، جبکہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم کو اپنے گاؤں سے نکالا گیا ہے اور ہمیں اپنے بچوں سے الگ کیا گیا ہے، ہمارے گھر بار کو ہمیں اپنے گاؤں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے الگ کیا گیا ہے، ایسے دشمنوں سے تو ہمیں لڑنا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے وعدے پر پورے نہیں اترے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر لڑائی فرض کی گئی، قتال اور جہاد فرض کیا گیا، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے تھے جو اپنی بات پر جمے رہے، مگر اکثر لوگ کیا ہو گئے؟ پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جانتے ہیں ظالمین کو۔ تو کیا مطلب معلوم ہوا؟ ان کا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اے اللہ ہمیں بادشاہ دیجئے، اس بادشاہ کو لے کر ہم دشمن بادشاہ سے لڑیں گے، اور انہوں نے ہم کو گاؤں سے نکالا، ہمارے بچوں کو ہم سے الگ کیا، ہم جا کر ان سے لڑائی کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے بادشاہ دے دیا، لڑائی طے ہو گئی، لیکن اکثر لوگ پھسل گئے، کچھ لوگ رہ گئے۔ اللہ فرماتے یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حکم جب اتر جاتا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بدل جانا، اس بات سے پھر جانا، یہ ظلم ہوتا ہے، ایسا کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ کون ظالم ہے، اللہ جانتے ہیں۔